کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ جلدی جلدی آ جائیں، کوشش کریں پیٹ نہ لگائیں۔ کوئی معذور ہیں ان کے لیے گنجائش ہے، سبھی معذور ہو جاتے ہیں۔ تشریف لے آئیں۔ آج ہمیں تشریف لائیں، باہر کے احباب بھی اندر آ جائیں، جو ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں مجمع میں جڑ جائیں۔ مجمع جوڑنے والے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے، ساتھیوں کو جوڑ لیں۔ ہے ساتھی ہے، باہر ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے ہدایت کا وعدہ اس طریقہ محنت پر کیا ہے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، کہ جب بھی دنیا کے اندر نبی اور صحابہ والا طریقہ ہدایت کے لیے اپنایا جائے گا تو ہدایت کا عام ہونا انتہائی یقینی بات ہے، اور جب بھی امت نبی اور صحابہ والے طریقے سے ہٹے گی تو اس طریقے میں اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے ہدایت کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے ہیں، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہے
جب تک کہ امت وہ نہ کرے جو پہلے نے کیا ہے، یعنی صحابہ نے، کہ صحابہ نے ہدایت کو اور دین کو اور ایمان کو سیکھنے کا جو طریقہ اپنایا ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے جس طریقے کو اپنایا ہے، جب تک بعد والے قیامت تک آنے والے انسان اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے کہ اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کہ اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ سارے معاملات کا سدھار، ساری معاشرت کی اصلاح، سارے ایمان اور عمل کا زندگیوں میں آنا، یہ اس طریقہ محنت کے اندر مضمر ہے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری اس نقل و حرکت کے ذریعے سے اسی طریقہ محنت کو زندہ کرنا ہے، ہماری اس چلت پھرت کے ذریعے سے، ہماری اس دعوت کے ذریعے سے اسی طریقہ محنت کو زندہ کرنا ہے جو ہدایت کا انتہائی یقینی طریقہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان جو کہ پورے دین کا مدار ہے، جس پر ساری شریعت، سارے اسلام کا معیار ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور ایمان کے بغیر دنیا اور آخرت کے اندر نجات نہیں، تو اس ایمان کو سیکھنے کا صحابہ کے درمیان کیا طریقہ تھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ایمان پر سارے دین کا مدار ہے، سارے دین کے آنے کا راستہ ہی ایمان ہے، زندگیوں میں سارے اعمال کے داخل ہونے کا راستہ ہی ایمان ہے، کہ اس ایمان کو سیکھنے کا صحابہ کے درمیان دور صحابہ میں کیا طریقہ تھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں سیرت میں یہ بات ملے گی کہ صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے، یقین کیسے سیکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ نے ایمان مسجدوں کے راستے سے سیکھا ہے، کہ پھر صحابہ کا ایمان کیسا بنا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ساری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آمنوا کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا بڑا ہوا تھا، روایت میں آتا ہے کہ اگر ان کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ ان کے سامنے جنت اور جہنم لا کر رکھ دی جائے تو ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ تو کہا ہے صحابہ ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، پہاڑوں سے زیادہ، کہ صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے کہ ان کے لیے موجبات مشاہدات میں بدل گئے تھے، کہ بن دیکھی چیزیں ایسی بن گئی تھی جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں، مسجد کے اندر سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں اٹھایا، کہا اے حارثہ کہ کس حال میں صبح کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ میں دن میں بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور ساری رات اللہ کے لیے جاگتا ہوں، اور جنت اور جہنم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ جنت کی نعمتوں کو اور وہاں کی چیزوں کو ہر وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور جہنم کو اور جہنم کے عذابات کو، وہاں کی سزاؤں کو کہ ہر وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت پر پہنچ گئے کہ اس پر باقی رہنا۔
یہ صحابہ کا جو ایمان تھا میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کے راستے سے صحابہ نے سیکھا تھا کہ باہر جا کر ملاقاتیں کر کے ایک ایک صحابی کو مسجد میں لا کر ایمان کے حلقے قائم کر کے، مغیبات کے حلقے قائم کر کے، خالق کائنات سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اس پر مذاکرے ہوتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ایمان بنتا تھا۔ یہ عام سے عام صحابہ کا نہیں بلکہ کبار صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کا۔ افقہ الناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عالم الناس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اقرأ الناس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے کہ یہ مسجدوں کے باہر جا کر صحابہ پر محنت کر کے انہیں مسجدوں کے اندر لے کر آتے تھے اور یوں کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، قم بنا نؤمن ساعہ، تعال نؤمن ساعہ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن رواحہ ہمیں کون سے ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لاؤ؟ یہ کون سے ایمان کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے کہ یہ تو ایمانی مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے، ایمانی حلقے قائم کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اس طرح صحابہ نے ایمان سیکھا ہے۔ بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، سب سے بڑی اور معتبر کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے، ایمان کی کمی اور زیادتی کا، تو ایمانی مجلسوں سے ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس طرح میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ صحابہ کا معمول تھا کہ مسجدوں کے راستے سے صحابہ نے ایمان سیکھا ہے، یقین سیکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر میرے بھائیوں، دور صحابہ کے اندر ہر صحابی کو مسجد والا بنایا گیا تھا، ہر صحابی کے تعلق کو مسجد سے پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کانوں تک بات پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں میں بات اتارنا تبلیغ ہے، دلوں میں بات اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں بات اترنے کی جگہ مسجد ہے، کہ مسجد دلوں میں بات اترنے کی جگہ ہے، کہ مسجد میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ باہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرما رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہے کہ ملاقات کر کے وہیں ساتھیوں کو چھوڑ دو، کہ نہیں، ان سے کہیں کہ بھئی ہم تو آج سے مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وقت ہمارے ساتھ مسجد چلیں، کہ اس کے پاس وقت نہ ہو تو اس سے اگلا وقت لے لیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ہمیں ہر ایمان والے کو مسجد میں لانا ہے۔ دور صحابہ کے اندر ہر صحابی کے تعلق کو مسجد سے پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ تربیت کی جگہ مسجد ہے، اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے، کہ یہاں جو اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، یہاں جو ایمان اور یقین بنے گا، یہاں جو ایمان والے کی تربیت ہوگی وہ باہر کہیں نہیں ہوگی، کہ اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور اپنے ہر مسئلے کے لیے ہمیں مسجد نظر آنا چاہیے۔
ہر مسئلے کے لیے، کہ ہمارا مسئلہ چھوٹا ہو یا ہمارا مسئلہ بڑا ہو، کہ ہمیں مسجد نظر آئے، کیونکہ مسجد اللہ سے لینے کی جگہ ہے، کہ مسجد میں آنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، مسجد میں آنے والا نامراد نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے کہ صحابہ کا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، کہ ہر مسئلے کو صحابہ نے مسجد کے راستے سے حل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ امامہ کیا حال ہے، کیوں بیٹھے ہو اور اتنے غمگین کیوں ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، میں قرض سے عاجز آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، کہ میں تمہیں ایک دعا سکھا دوں کہ جب تم اس کا اہتمام کرو گے اور تم اسے صبح اور شام پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے قرض کو ادا کر دیں گے، چاہے تمہارے اوپر جبل سیر کے برابر بھی قرض ہو، یعنی بڑے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے قرض کو ادا کروا دیں گے، سارا قرض تمہارا اتروا دیں گے۔ یہ کون ہے میرے بھائیوں کہ ان کے اوپر قرض ہو گیا، پریشانی آ گئی اور ایک دم اوپر مسلط ہو گیا کہ اس کو حل کرنے کے لیے کہ مسجد انہیں نظر آئی، مسجد والا راستہ انہوں نے اپنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کہا کہ تم اسے صبح اور شام پڑھتے رہو کہ تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ ان تمام قرض کو اتروا دیں گے۔ یہ صحابہ کا معمول ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ہر عام سے عام صحابی کا تعلق مسجد سے ہوتا تھا، اور مسجد کے اندر میرے بھائیوں مختلف حلقے لگا کرتے تھے کہ ایمان کا حلقہ لگتا تھا، مسائل کا حلقہ لگتا تھا، قرآن کا حلقہ لگتا تھا، کہ ہر آنے والا اپنی ضرورت کے مطابق حلقوں کے اندر شریک ہو جاتا اور اپنی دینی پیاس کو بجھا لیتا۔ دور صحابہ کے اندر یہ 3 حلقے ملتے ہیں عموماً، علم کا حلقہ، ایمان کا حلقہ اور قرآن کا حلقہ۔ ہمارے حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ ہر مسجد کو ہم مسجد نبوی کے معمول پر لائیں کہ دور صحابہ کے اندر مسجدوں کا جو حال تھا وہ ہماری مسجدوں کا بن جائے، کہ ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح مختلف حلقے قائم ہو جائیں اور ہر آنے والا اپنی دینی ضرورت ان حلقوں کے ذریعے پوری کرے۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہماری محنت کا ایک بڑا حصہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا، ایمان کے حلقوں سے اور دیگر حلقوں سے، کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے مشرکین کا استثناء کیا ہے کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کا استثناء کر دیا کہ مشرکین اور کفار کہ یہ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اور میں ایمان والوں کی صفت بتائی کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو ہماری مسجدیں دن اور رات کیسے آباد ہو جائیں، یہ ہماری محنت کا اس وقت تو میرے بھائیوں سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اعمال دعوت سے اور اعمال عبادت سے۔ ہر صحابی کا یہ معمول ملتا ہے کہ آدھا دن مسجد کے لیے
آدھا دن اپنے کاروبار کے لیے، آدھی رات مسجد کے لیے، آدھی رات اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہر صحابی کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی کے اندر مختلف حلقے اور عبادات ہوتی تھی، لوگ بدلتے رہتے تھے، لیکن مسجد کے اندر عمل جاری رہتا تھا۔ مسجد میں عمل بند نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں عمل ہوتا تھا، لوگ بدلتے رہتے تھے۔ آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنی مسجدوں کو اس معاملے پر لانا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ نماز مسجد کا ایک عمل ہے، نماز مسجد کا ایک عمل ہے، ہم نے اسے مسجدوں کی آبادی سمجھ لیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد اس زمانے میں بھی مشہور، آج بھی مشہور ہے۔ حضرت بیان کرتے کرتے کہنے لگے، اللہ کرے یہ مسجد آباد ہو جائے، اللہ کرے یہ مسجد آباد ہو جائے، اللہ کرے یہ مسجد آباد ہو جائے۔ بیان کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے درد بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ مسجد آباد ہو جائے، تو کیا یہ مسجد ویران ہے؟ کیا یہ مسجد ویران ہے؟ یہ مسجد تو ویران نہیں ہے، یہاں تو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے جماعت سے، دور دراز علاقوں سے لوگ مسجد دیکھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، فجر کی نماز ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک کیا عمل ہوتا ہے؟ کون سا عمل ہوتا ہے؟ حضرت کوئی عمل نہیں ہوتا، فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کوئی عمل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا مسجد آباد ہے؟ پھر پوچھا کہ بتاؤ ظہر سے لے کر عصر تک کون سا عمل ہوتا ہے؟ کہ حضرت کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ کہاں مسجد آباد ہے؟ کہ عشاء سے لے کے فجر تک اس مسجد میں کون سا عمل ہوتا ہے؟ کہ حضرت کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کہاں مسجد آباد ہے؟ یہ تو مسجد ویران ہے۔ آج میرے بھائیوں دوستوں، امت نے نماز کو مسجد کا عمل سمجھ لیا ہے، صرف نماز کو کہ مسجد کا عمل سمجھ لیا ہے کہ بھائی مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اذان ہوگی تو مسجد چلے جائیں گے، اور نماز ہو گئی تو چھٹی، اور پھر نماز ہونے کے بعد کہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں کیونکہ مسجدوں میں چوری ہوگی۔ کہ مسجدوں میں چوری کیوں ہوتی ہے؟ کہ مسجدوں میں چوری اس لیے ہوتی ہے کہ مسجد میں کوئی رہتا نہیں، مسجد میں کوئی عمل نہیں، کہ مسجدوں میں عمل ہو، مسجدوں میں لوگ رہیں، مسجدوں میں حلقے قائم ہو تو مسجدوں میں چوری نہ ہو۔ اس طرح میرے بھائیو دوستوں، ہمیں ہماری مسجد کو دن اور رات 24 گھنٹے آباد رکھنا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں، جتنے حالات ہیں، ان سارے فتنوں اور حالات کا واحد علاج اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کہ جس دن میرے بھائیوں ہم نے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال دعوت سے اور اعمال عبادت سے آباد کر دیا، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اسی دن سارے حالات کو درست کر دیں گے۔ سارے حالات کا حل اور سارے فتنوں کا حل اور ساری پریشانی اور مصیبتوں کا علاج واحد میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ ہر مسلمان کا رخ مسجد کی طرف پڑے، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے پیدا ہو، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا مسلمان نہ بچے جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ صرف 5 وقت نماز کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ہر مسئلے کے لیے، چھوٹے سے لے کے بڑے مسئلے تک، ہر مسئلے کے لیے۔ کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ بارش بند ہو گئی تو صحابہ مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر ہیں آپ، ایک صحابی آخری صف کے اندر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کہ بارش بند ہو جانے سے قحط پڑ گیا ہے اور مویشی بھوکے مر رہے ہیں، کھیتیاں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
ابھی آپ منبر سے اترے نہیں، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کہ بارش کا مسئلہ ہوا تو مسجد میں آ گئے اور اللہ سے مانگ کر بارش اتروا لی، بارش کو اتروا لیا، کیونکہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بارش کب برسے گی یہ تو صرف اللہ جانتے ہیں، یا علم الغیث کہ اللہ جانتے ہیں کہ بارش کب برسے گی، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن صحابہ نے اتنے بڑے مسئلے کو مسجد کے راستے سے حل کروا لیا، ہفتے بھر بارش ہوتی رہی، آئندہ جمعہ آ گیا، یہ صحابی پھر آئے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کہا یا رسول اللہ بہت بارش ہو چکی، سارے ندی نالے تالاب بھر گئے اور بارش کی کثرت سے، پانی کے زیادہ ہونے سے کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ بارش بند ہو جائے، کہ بارش بند کروانا ہے تو مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر اللہ سے مانگ کر بارش کو بند کروا لیا۔ مدینہ منورہ کے اندر سورج گرہن پڑ گیا، سورج گرہن ہوا، لوگ دوڑے مسجد آئے، چھوٹے چھوٹے صحابہ جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے سب کے سب مسجد کو لپٹ پڑے کہ دیکھیں اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے، آپ اس وقت تو کیا کرتے ہیں۔ سورج گرہن کے موقع پر آپ نے صلاۃ الخسوف پڑھی، اتنی لمبی نماز کہ صحابہ گش کھا کے گرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب یہ گرہن لگ جائے تو تم اللہ کے ذکر و عبادت میں لگ جاؤ۔ اس طرح میرے بھائیوں دوستوں صحابہ کو مسجد والا بنایا گیا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں مسجد کے اندر جو اعمال ہوں گے کہ ان اعمال کے ذریعے سے مسلمان کا دل میرے بھائیوں ہدایت کے لیے مائل ہو جائے گا، کہ بڑے بڑے قبیلے آتے تھے، انہیں مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وقت ثقیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں لیکن ہماری 4 شرطیں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جہاد میں نہیں جائیں گے اور ہم 3 سال تک اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے انہیں سمجھایا نہیں کہ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، نہیں، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ، ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ کہ اعمال دعوت اور اعمال عبادت ان کے دلوں کو نرم کر دیں گے، اعمال مسجد کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیں گے اور ان کے دل کو ہدایت کی طرف جھکا دیں گے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بغیر شرطوں کے ایمان قبول کرتے ہیں، بغیر کسی شرطوں کے، کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک چور کو پکڑ کے مسجد میں لایا گیا اور مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بندہ رہنے دو کہ اعمال مسجد اس کے دل کے اندر چوری کی نفرت پیدا کر دیں گے۔ آج میرے بھائیوں جتنی برائیاں مسلمانوں کے درمیان عام ہیں، جتنی بے دینی عام ہے، اس کا میرے بھائیوں اس کی وجہ آج مسلمانوں کا مسجدوں سے بے تعلق ہونا ہے اور مسلمانوں کا تعلیم کے حلقوں سے بے تعلق ہونا ہے۔ یہ وجہ ہے میرے بھائیوں امت کے بے دینی کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر امت اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے لگے تو امت کی ساری بے دینی ختم ہو جائے۔ ہم اپنا فارغ وقت مسجد میں دے دیں اور امت کا فارغ وقت مسجد میں دلوا دیں تو امت کی ساری بے دینی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جب ایک کافر کا دل مسجد میں رہنے کی وجہ سے ایمان اور اسلام کی طرف جھک سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل ہدایت کی طرف کیوں نہیں مائل ہو سکتا ہے؟ مسجد میں رہنے کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں نرمی کیوں نہیں پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے دل میں اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ہے؟
सुमामा बिन उसाल ये अपने कबीले के सरदार हैं कि इन्हें पकड़ के लाया गया, मस्जिद के अंदर बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे कि सुमामा ईमान कबूल कर लो, कि नहीं ईमान तो मुझे मंजूर नहीं है, कि दो बातें हैं, या तो मुझे कत्ल कर दो या फिदिया लेकर छोड़ दो, लेकिन ईमान कबूल नहीं है। आपने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, उन्हें बंदा रहने दिया। दूसरे दिन फिर हाजिर हुए, का सुमामा क्या ख्याल है, ईमान कबूल कर लो, कि नहीं कि मेरी दो बातें हैं आज भी, या तो मुझे कत्ल कर दो या मुझे फिदिया लेकर छोड़ दो, और मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, बड़ा मालदार हूँ, जितना फिदिया तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। आपने कुछ नहीं कहा, आप हट गए। तीसरा दिन हुआ, फिर आप पहुंचे कि सुमामा क्या ख्याल है, ईमान कबूल कर लो। कहा नहीं नहीं, मेरी वही दो बातें हैं, या तो मुझे फिदिया लेकर छोड़ दो या कत्ल कर दो। आपने साहबा से फरमाया कि मैं इन्हें छोड़ दो, बगैर फिदिये के इन्हें छोड़ दो, न इन्हें कत्ल करो न इनसे फिदिया लो। 3 दिन तक मस्जिद के अंदर बने रहे, 3 दिन तक सहाबा के अमाल को देखते रहे, सहाबा के हलकों की बातें सुनते रहे, कि 3 दिन के अंदर मेरे भाइयों उनका दिल किस तरह ईमान की तरफ माइल हुआ। चुनांचा बाहर गए, मस्जिद नबवी के बाहर निकले, तालाब पर पहुंचे, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, मस्जिद नबवी के अंदर आकर कलमे शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सुमामा, हम तो 3 दिन से आपको दावत दे रहे हैं, आप कबूल करने को तैयार नहीं। तो या रसूल अल्लाह, बात यह है कि जब मैं आपकी कैद में था, आपकी कैद में था, अगर मैं ईमान कबूल कर लेता तो ये समझा जाता कि मैं मजबूर होकर ईमान को कबूल किया हूं, और कत्ल के डर से मैंने ईमान को कबूल किया है कि मैं कहीं मैं कत्ल ना हो जाऊं। कि लोग कहते कि देखो कत्ल के डर से, मारे जाने के खौफ से ईमान कबूल कर लिया, और जब आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी चाहत से मैंने ईमान कबूल किया है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब एक काफिर का दिल इस्लाम की तरफ माइल हो सकता है मस्जिद में रहने की वजह से, तो मस्जिद में रहने की बरकत से, मस्जिद के अमाल से एक मुसलमान का दिल हिदायत की तरफ क्यों नहीं माइल हो सकता है। ये वो तरीका है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो हिदायत का यकीनी तरीका है क़यामत तक के लिए। कि असल में मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें ईमानी हलकों के जरिए से उस यकीन को बनाना मकसूद है जो यकीन सहाबा का था। क्या यकीन था मेरे भाइयों सहाबा का? कि सहाबा का यकीन ये था कि निज़ाम कायनात से नहीं चलता है, बल्कि निज़ाम कायनात खालिक़े कायनात से चलता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारी कायनात के खालिक है, अल्लाह ताला का वाहिद कब्जा है, कुदरत है अल्लाह की। अल्लाह का हुक्म मेरे भाइयों सारी कायनात के ऊपर चलता है, सारी कायनात अल्लाह के हुक्म से चलती है। ये यकीन हमारा बने ईमानी मजलिसों से, कि मखलूक से यकीन हटकर खालिक की तरफ आए, असबाब और चीजों से हटकर आमाल की तरफ आए, दुनिया से हटकर यकीन आखिरत की तरफ आए। कि अमाल से होगा और अल्लाह से होगा, अल्लाह करने वाले हैं, अमाल के रास्ते से करते हैं। ये यकीन मेरे भाइयों इन हलकों से बनाना मकसूद है। कि सहाबा का मेरे भाइयों ऐसा यकीन बना कि वो मुशाहदात के इनकार कर देते थे अल्लाह नबी की बातों के आगे। कि अल्लाह की बात सच्ची है, नबी की बात सच्ची है, चाहे हमारे देखने में कुछ भी आए, लेकिन अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। चुनांचे एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे भाई के पेट में दर्द है। आपने फरमाया कि जाओ शहद पिलाओ। तो शहद में अल्लाह ने हर बीमारी से शिफा रखी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है फीही शिफाउल लिन्नास,
کہ شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ پیا جائے، کہ شہد میں شفا ہے، یقین کے راستے سے شفا ملے گی، تجربہ کرنے کے لیے نہیں کہ ذرا دیکھے کھا کر کہ بیماری دور ہوتی کہ نہیں ہوتی، کہ جو تجربہ کرنے کے لیے دیکھیں گے کہ انہیں کبھی شفا حاصل نہیں ہوگی، کہ شہد میں شفا ہے یقین کے ساتھ جب اسے استعمال کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، شہد پلائی، پیٹ کا درد بڑھ گیا، پھر آئے مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس، کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تو درد بڑھ گیا، کہ جاؤ دوبارہ پلاؤ، پھر پلایا، درد اور بڑھا، پھر مسجد میں آئے، اللہ کے نبی سے کہا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے دوبارہ پلاؤ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے چاہے تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ تم یقین کے ساتھ پلاؤ کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ جب چوتھی مرتبہ جا کر پلایا کہ ان کے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا، کہ صحابہ میرے بھائیوں اس طرح ایمان کو سیکھا تھا، یقین کو سیکھا تھا کہ مشاہدات کا انکار کر دیتے تھے مغیبات کے آگے، کہ صحابہ کے دلوں میں میرے بھائیوں خبر کا یقین تھا، نظر کا یقین نہیں تھا۔ نظر کا یقین یعنی جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خبر یعنی جو اللہ نبی نے کہا ہے۔ حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے 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 سامنے سمندر آ گیا۔ اب ساتھیوں سے کہا کہ کیا کرنا ہے، پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، اور اس سمندر سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اصل میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کہ جب تک اسباب کا، چیزوں کا، کائنات کا یقین دلوں کے اندر ہوگا، اللہ کی قدرت سے بندہ استفادہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں اسباب کا یقین ہے، مخلوق کا یقین ہے، اس لیے اسباب ہم پر حاوی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر ہے کیونکہ دلوں میں تاثر ہے، یعنی دل ان چیزوں سے متاثر ہے، اس لیے اسباب میں تاثیر سمجھی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسباب کے تعلق سے اللہ کے دو فیصلے ہیں، بندوں کے لیے اسباب کے تعلق سے اللہ کے دو فیصلے ہوتے ہیں، یا تو اسباب کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ تسخیر کا ہوتا ہے یا تسلیط کا ہوتا ہے، کہ جب بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوتا ہے، اسباب کا یقین نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب کو بندوں کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اور اسباب کو بندوں کے تابع کر دیتے ہیں۔ اسباب کے مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بندوں کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جب دلوں کے اندر میرے بھائیوں اسباب کا یقین ہوتا ہے، خالق کائنات کا یقین نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اسباب بندوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے سامنے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، کہ دل کے اندر یہ یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ڈبونا اللہ کی صفت ہے، یہ ڈبونا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور بچانا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، کہ سمندر میں ڈوب جانا اور سمندر سے بچ جانا یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو دعا کی، یا اللہ ہم تیرے راستے میں ہیں، تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، یہ سمندر ہمارے بیچ میں آ گیا، کہ تو ہمارے لیے اس سمندر میں راستے پیدا کر دے۔ پھر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ چار کلمات پڑھ کر اپنے گھوڑوں کو سمندر پر ڈالا
ان کو دیکھ کر ان کے سارے ساتھی سمندروں پر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیے اور سمندر پر اس طرح پار ہوتے ہوئے نکل گئے جیسے خشکی پر ہم چلتے ہیں کہ پانی، سمندر کا پانی ان کے گھوڑوں کی زین تک بھی نہ پہنچا، ایسے نکل گئے سمندر پہ دوڑتے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے دریائے دجلہ آیا کہ اس پر اپنے گھوڑوں کو ڈالا، سامنے دشمن تھا، دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو سمندر پہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، کہنے لگے دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور سارا اپنا قلعہ اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے دشمن۔ اس طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کا یقین تھا کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا تھا، سارے اسباب کو صحابہ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اتنا ایمان صحابہ نے مسجدوں کے راستے سے سیکھا، اتنا یقین صحابہ نے مسجدوں کے راستے سے سیکھا ہے۔ جب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایمان بنے گا، یقین بنے گا، تو پھر یہ ایمان اور یقین اپنی علامتوں سے ظاہر ہوگا مسلمان کی زندگی میں۔ حضرت فرمانے لگے کہ دلوں کے اندر ایمان ہے، دلوں کے اندر ایمان ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی علامت اتباع سنت ہے، کہ دلوں میں ایمان کے وجود کی سب سے بڑی علامت اتباع سنت ہے، کہ جو سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے مزین ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی علامت اتباع سنت ہے، کہ صحابہ میرے بھائیوں سنتوں سے کیسے سجے ہوئے تھے، ایک ایک سنت صحابہ کی زندگیوں میں کیسے رچی بسی تھی، عام سے عام سنت پر صحابہ کا کیسا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنتوں پر عمل کرنے میں بہت آگے تھے۔ سفر میں تھے، اونٹ پر آپ سوار تھے، راستے میں اونٹ کو روکا، اونٹ سے نیچے اترے، ایک جگہ اس طرح بیٹھے جس طرح کوئی اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے، استنجا پاخانہ کرتا ہے، اس طرح بیٹھے اور پھر اٹھے اور اونٹ سے سوار ہو کے چل دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اس راستے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ نے اس جگہ اپنی ضرورت پوری کی تھی، اپنی حاجت کو پوری کیا، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جس جگہ اللہ کے نبی کا قدم مبارک پڑا ہو میں اس جگہ بیٹھے بغیر گزر جاؤں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ ایسے سنتوں کے عاشق تھے صحابہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے مدینہ میں گزاری ہے، مدینہ کے اندر ننگے پیر چلا کرتے تھے، ننگے پیر۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی مجھے کیا پتا، مجھے کیا علم ہو کہ جس جگہ چپل کے ساتھ میرا پیر پڑ رہا ہو اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر بھی لگا ہو، جس زمین کے اوپر، جس مٹی کے اوپر میرا پیر چپل کے ساتھ لگ رہا ہے اس جگہ اللہ کے نبی کا پیر لگا ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ میں گزاری، لیکن کبھی انہوں نے مدینہ کے اندر اپنی حاجت کو پوری نہیں کیا، قضاء حاجت کے لیے ہمیشہ مدینہ سے باہر جاتے تھے۔ آپ کے میرے بھائیوں اتنی محبت ان کے دلوں میں تھی، سنتوں سے اتنا میرے بھائیوں سنتوں کا اتنا شوق زندگیوں میں تھا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا صحابہ نے میرے بھائیوں اپنی زندگی کا جز میں زندگی بنا لیا تھا۔ اور بات بھی یہ ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں ایمان والوں کی مدد اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک ایمان والے کامل دین پر ہو، کامل سنتوں پر ہو، تب میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ دو باتیں ہیں میرے بھائیوں، ایک تو دین
کامل دین زندگیوں میں ہو، دوسری بات یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کی زندگی میں دین ہو۔ حضرت فرمانے لگے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دین مجموعہ ہے، دوسرا امت کے افراد مجموعہ ہے، کہ کامل دین زندگی میں ہو اور امت کے ہر فرد کی زندگی میں ہو۔ صحابہ ایک دشمن کے مقابلے پر ہے اور فتح نہیں ہو رہی ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، سارے صحابہ غور و فکر کے لیے بیٹھے، کیا بات ہے؟ تو بات یوں سامنے آئی کہ مسواک چھوٹ رہی ہے، وضو کے اندر مسواک چھوٹ رہی ہے، جو کہ ایک بڑی سنت ہے وضو کی۔ صحابہ مسواک کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے غیروں کے دل میں ایسا روب پیدا کیا کہ وہ اپنے قلعے کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت فرمانے لگے جب ایک سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے صحابہ اللہ کی مدد سے محروم ہو سکتے ہیں، آج کا مسلمان کتنی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ کی مدد سے مسلمان محروم کیوں نہ ہوگا؟ آج کتنی سنتیں نکلی ہوئی ہیں زندگیوں سے۔ تو ایمان کی میرے بھائیوں بڑی علامت اتباع سنت ہے کہ ایمان کو ہم جانیں۔ ایمان کی علامتوں سے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کرے کہ تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ کہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، نیکیاں کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، نیکیوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کوئی نماز پڑھ لی تو ہماری طبیعت میں میرے بھائیوں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اعمال دعوت کا اہتمام ہو گیا تو کیا ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے؟ جب نیکیاں تمہیں خوش کرے اور گناہ تمہیں غمگین کرے کہ تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی 15 علامتیں ہیں۔ 15 علامتیں انہوں نے ذکر کی کہ 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل ہے، اور 5 وہ ہیں کہ جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہے۔ آپ کہیں تو ہم اس پر باقی رہیں اور آپ منع کریں تو ہم چھوڑ دیں۔ پورے 15 علامتیں انہوں نے ذکر کی۔ اس طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایمان اپنی علامتوں سے جانا اور پہچانا جائے گا کہ اتنا ایمان ہمیں سیکھنا ہے، اتنا یقین مسجدوں کے راستے سے سیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی علامتیں ظاہر ہونے لگے، ہمارے اندر سے ایمان کی علامتیں ظاہر ہونے لگے۔ جیسے ایمان کی بڑی علامت تقویٰ بیان کیا ہے۔ تقویٰ قرآن پاک میں ایمان کو تقوی کا کلمہ کہا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ نے ایمان والوں کو کلمہ تقویٰ پر اللہ نے جمع دیا ایمان والوں کو، ایمان کو کلمہ تقویٰ کہا کہ ایمان کی بڑی علامت تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کہ ایسی جگہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ جائے، کہ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ ایمان کے بعد پیدا ہوگا۔ جب دلوں میں ایمان آئے گا، یقین آئے گا، تو ایمان اور یقین کے بعد تقویٰ آتا ہے۔ اور تقوی پر میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ چنانچہ پورے قرآن پاک میں 188 جگہ پر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں 188 جگہ پر میرے بھائیوں ہم سوچیں اس بات کو اللہ نے بار بار ذکر کیا ہو، وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کتنی بڑی چیز ہوگی، کہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ سورہ طلاق کے اندر، صرف سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی پر 5 بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔
5 بڑے بڑے وعدے ہیں تقوی پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو تقوی اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں کہ ہر تنگی سے نکلے گا. عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ ان کو کافروں نے قید کر لیا کہ ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے عوف کو کافروں نے قید کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں سے شفا ہے. سب سے کم اور ادنا درجے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے سے غم کو دور فرما دیں گے، اس کے غم کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. تو انہوں نے اہتمام شروع کیا حضرت عوف نے کہ دلوں میں تقوی پیدا کیا اور لا حول کی کثرت شروع کی. چند دنوں کے اندر کہ زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے تھے ان کی زنجیریں ایک رات میں خود بخود کھل گئی. رات میں خود بخود زنجیریں کھل گئی. ان کی قید سے باہر نکلے. جلدی جانے کے مارے سامنے ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس میں سوار ہوئے اور اونٹ کو ہانکا. جیسے وہ اونٹ چلنے لگا اس کے پیچھے اونٹوں کا ایک بڑا گول تھا. 100 کے قریب تقریباً اونٹ تھے. وہ سارے کے سارے اونٹ اس کے پیچھے چلنے لگے، پہلے اونٹ کے پیچھے. تیزی سے ہانکتے 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 مدینہ منورہ پہنچے. اپنے گھر پر پہنچے. آواز دی. اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عوف ہوں آپ کا بیٹا. کہ عوف یہاں کہا کہ وہ تو کافروں کی قید میں ہے. کہ نہیں ابا جان کہ میں آ گیا ہوں. دروازہ کھول کے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے اور پہلے اونٹ پہ بیٹا بیٹھا ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ بنا دیں گے. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صبح میں فجر کی نماز میں ان کے والد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش ہوا ہے، یہ معاملہ سامنے آیا، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، لے جاؤ. یہ پہلا وعدہ ہے میرے بھائیوں اللہ کا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے بچنے کا اور ہر گناہ سے بچنے کا راستہ بنا دیں گے. ہر گناہ سے، کہ جو گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بچا دیں گے. اور جو گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا ارادہ ہی نہ کرے، تو پھر وہ کیسے رکے گا؟ وہ کیسے گناہ سے بچے گا؟ کہ پہلے تو دلوں میں اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچنے کا ارادہ مومن پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں میں بند کر دیا گیا اور ان کے سامنے گناہ کی فرمائش کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنا شروع کیے گناہ سے بچنے کے لیے. جیسے بھاگنا شروع کیے اللہ کی طرف سے وہ دروازے کھلنا شروع ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دروازے ایسے تھے جس میں دونوں طرف سے تالا لگایا گیا تھا. ایسے دروازے تھے اندر سے بھی باہر سے بھی. 7 دروازوں میں بند کہ بھاگنا شروع کیے. ایک ایک دروازہ کھلتا رہا یہاں تک کہ 7 دروازے کھل گئے اور یہ باہر نکل گئے. یہ ہے میرے بھائیوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ سے بچنے کا راستہ بنا دیں گے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں نے قید کر لیا، کمرے کے اندر بند کر دیا. خنزیر کا گوشت، شراب اور ایک لڑکی کمرے کے اندر بھیج دی گئی کہ خنزیر بھی حرام، شراب بھی حرام اور لڑکی سے کوئی غلط کام کرنا بھی حرام.
کہ اب 3 دن گزر گئے، وہ لڑکی پریشان، نہ شراب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، نہ خنزیر کے گوشت کو چکھنے کی نوبت آئی، اور نہ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ لڑکی بادشاہ سے جا کر کہنے لگی کہ کیا تم نے مجھے انسان کے پاس بھیجا ہے یا پتھر کے پاس بھیجا ہے؟ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے۔ یہ سب سے پہلا وعدہ ہے تقوی پر کہ ایمان کی بڑی علامت تقوی ہے۔ جب دلوں میں ایمان پیدا ہوگا تو میرے بھائیوں وہ ایمان بندے کو تقوی کے راستے سے اللہ کی نافرمانی سے بچا لے گا۔ کہ دوسرا وعدہ اللہ نے کیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی پر دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا۔ خلاف گمان، خلاف عقل اللہ تعالیٰ روزی دیں گے۔ صحابہ کو اللہ نے روزی دی ہے۔ کیسے روزی دی ہے؟ 2 طریقوں سے روزی دی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اسباب کے بغیر بھی روزی دی ہے اور کم اسباب میں زیادہ روزی دی ہے۔ کہ ایک صحابی پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب، ایک چوہا آیا، ایک اشرفی رکھ کر گیا، پھر آیا، پھر اشرفی ایک رکھا، اس طرح 17 اشرفیاں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ماجرا سامنے آیا ہے، یہ واقعہ ہوا کہ وہ چوہا 17 اشرفیاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کی بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ چوہے کی بل میں تم نے ہاتھ ڈالا تھا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ صحابی پیشاب کر رہے تھے، پیشاب، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، دعا نہیں کر رہے تھے۔ پیشاب کے راستے سے میرے بھائیو، پیشاب کرنے کی جگہ پر اللہ نے صحابہ کو روزی سے نوازا ہے۔ آج کا مسلمان بے یقینی کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دعا بھی کر لیتا ہے، تب بھی میرے بھائیو اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کہ دلوں سے ایمان نکلا ہے، یقین نکلا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بے یقینی کے ساتھ، دعا مانگ رہا ہے بے یقینی کے ساتھ۔ دعا تو یقین سے مانگنے کا نام ہے۔ آج تو لوگ دعا گاتے ہیں، دعا گانے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ دعا کے معنی ہی عربی میں آتے مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے اور دل غافل ہے، اور آدمی دعا مانگ رہا ہے اور اس کا ذہن اور دماغ اسباب میں اور چیزوں میں الجھا ہوا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اور دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کو اپنے اسباب پیش کر رہا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کو اسباب نہیں پیش کیے جاتے بلکہ اللہ کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے تو میرا مسئلہ حل کر دے، اے اللہ میں نے صدقہ دیا ہے تو میرا مسئلہ حل کر دے، اے اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ کہ اللہ کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کو اسباب نہیں پیش کیے جاتے۔ یہ صحابہ ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے کیسے روزی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے تھیلے میں 17 کھجوریں تھیں، 17 کھجوریں۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا اس 17 کھجوروں میں سے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا کہ وہ کھجوروں میں سے میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت